آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ 2001 سے 2004 کے درمیان جب میں جامعۃ الازہر مصر میں زیر تعلیم تھا، وہاں کا طالب علم تھا، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں مصر گیا تو جو قدیم طلباء تھے ان سے جب گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ یہ بات کہی کہ سراج بھائی جانتے ہیں مصر کی سب سے بری گالی کون سی ہے؟ میں نے کہا گالی؟ بھائی گالی تو آج تک نہ ہم نے دی ہے، نہ دینا جانتا ہوں اور نہ پسند کرتا ہوں، لیکن سماج میں چونکہ گالیاں معروف ہیں، لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ مصر کی سب سے بری گالی کیا معلوم ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کون سی گالی ہے سب سے بری اور کیا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے بتایا اور وہ بات میرے ذہن و دماغ میں اس طرح پیوست ہو گئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اس لیے کہ انہوں نے جو لفظ کہا تھا وہ ہمارے لحاظ سے یا ہم جیسوں کے لحاظ سے وہ لفظ کوئی ایک گالی کا نہیں تھا، وہ ایک عام سا لفظ تھا۔ خیر میں نے سن لیا، میرے ذہن و دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی۔ چند ماہ گزرے، چند سال گزرے، میں ایک دفعہ ایک دکان میں گیا اور ہمیں بلب لینا تھا، لائٹ لینی تھی، ایک گولا لینا تھا بلب۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دکان میں میں گیا، دکان کا مالک تھا، اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ میں نے کہا کہ میں بلب لینا چاہتا ہوں، گولا لینا چاہتا ہوں۔ خیر دکان کا مالک جو تھا وہ گولا نکالنے کے لیے گیا، اب اتنے میں جو بچہ تھا دکان کا چھوٹا سا، اس مالک کا، اس نے مجھے چڑھایا اور منہ کچھ بنایا، اس نے مجھے غصہ آیا اور فوراً وہ گالی یاد آ گئی۔ میں نے اس سے کہہ دیا یا ولا انت مش مؤدب۔ یہ مصر میں ولد کو ولا بولتے ہیں، دال کو حذف کر دیتے ہیں، یہ عامیہ زبان ہے وہاں کی۔ میں نے کہا یا ولا، اے لڑکے، مش مؤدب، تم بے ادب ہو، تم باادب نہیں ہو، مش مؤدب بے ادب ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس بچے کا لگتا ہے کہ پارا چڑھ گیا، وہ بچہ غصے میں آ گیا اور اپنے والد سے جا کے کہا، جو دکان کے پچھلے حصے میں میرے لیے سامان نکال رہے تھے، والد سے کہا جا کے یا بابا ہوا یؤلی انت مش مؤدب۔ یا بابا یعنی اے میرے بابا، ہوا یؤلی یعنی ہوا یقول لی۔ یہ آدمی جو دکان پہ کھڑا ہے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا یؤلی، وہ مجھ سے کہتا ہے انت مش مؤدب، تم بے ادب ہو۔ سامان چھوڑ کر فوراً اس کے والد جو ہے میری طرف مڑے اور ایسا لگتا ہے مجھے کھا جائیں گے، اتنے غصے میں کیسے کہہ دیا۔ خیر میں نے سمجھایا کہ آپ جب میرے لیے سامان لینے کے لیے گئے تھے، آپ کے بچے نے مجھے دیکھ کر منہ چڑھایا، منہ بنایا، جیسا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے وہ، اس وجہ سے میں نے کہا۔ پھر اس آدمی نے اپنے بچے کو ڈانٹا، خوب ڈانٹا اور مجھ سے معافی مانگی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بچے نے یہ حرکت کی اور آپ نے کہا، اور پھر اس نے معذرت کی اور انتہائی معذرت انداز میں یعنی انتہائی گریوزاری کے ساتھ معذرت کی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں انت مش مؤدب، تم بے ادب ہو، یہ مصر کی سب سے بری اور سب سے بڑی گالی ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو کہہ دئیے تم بے ادب ہو، کچھ نہیں جاتا، اس کے کہا جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر، لیکن مصر میں یہ کہہ دینا انت مش مؤدب، تم باادب نہیں ہو، بے ادب ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے والد پر الزام لگایا ہے کہ اس کا والد مہذب نہیں ہے، اس کا والد شائستہ نہیں ہے، اس کے گھر والے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ایک الزام ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان میں تہذیب و شائستگی نہیں ہے۔ تو مصر کی سرزمین میں سب سے بری اور سب سے بڑی گالی یہ ہے، جس کا تجربہ خود ہمیں ہوا ہے، جب آپ یہ کہیں گے انت مش مؤدب کہ تم بے ادب ہو، با ادب نہیں ہو۔ یہ سماج کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے اور تہذیب و شائستگی کا اور تہذیب و ثقافت کا
جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے، اللہ اس کا ہمیں اور آپ کو حامل بنائے، اور غلط حرکات، غلط سکنات اور غلط زبان سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔